مختلف احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عنوان قائم ہوا تھا باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر کے ساتھ استنجا کرنے کا باب۔ تو میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے دور میں چونکہ پانی کی بڑی قلت تھی، لہٰذا ڈھیلے وغیرہ پتھر سے استنجا کیے جاتے تھے۔ کچی مٹی کے جو پتھر ہوتے ہیں اس کو ڈھیلا کہتے ہیں، تو یہ استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ یہ خشک کرنے میں اچھا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی پر آپ قیاس کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جہاں پر پانی میسر نہ ہو وہاں پر کپڑے کی قطرن یہ اس کے ڈھیلے کے قائم مقام ہوگی، اور اسی طرح ٹیشو پیپرز جو یوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈھیلے کے قائم مقام ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹیشو پیپر سے آپ استنجا کر سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک کاغذ ہے، لیکن اس کی ذرا شرح ہمیں پڑھنی چاہیے۔ وہ شرح یہ ہے کہ دیکھیں پہلے دور میں تو یہ ٹیشو پیپر کا کوئی استعمال ہوتا ہی نہیں تھا، یہ رواج ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کاغذ یہ نہیں ہے جو کاغذ ہم کر رہے ہیں، تو آج ہم یوز کر رہے ہیں، بلکہ وہ کاغذ تھا جس پر لکھا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اس کاغذ کو جس پر لکھا جاتا تھا، جو باقاعدہ قیمتی کاغذ تھا، جو صفحے ہوتے تھے تو وہ قیمت سے خریدے جاتے تھے اور ان پہ قرآن لکھا جاتا تھا، حدیثیں لکھی جاتی تھیں، اس کاغذ کو فقہاء نے منع کیا کہ یہ قیمتی کاغذ ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں بنا کہ اس سے استنجا وغیرہ کیا جائے، لہٰذا اس زمانے میں اس کو مکروہ رکھا ہے۔ یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں۔ اور آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جس ٹیشو پیپر سے آپ استنجا وغیرہ صاف کر رہے ہیں، پیشاب وغیرہ خشک کر رہے ہیں، اگر اس ٹکڑے کو آپ علیحدہ کر لیں اس کی اپنی کیا قیمت ہے؟ تو یعنی پورا کا بنڈل آپ لیں گے تو اس کی کوئی قیمت پھر بھی بنتی ہے، آپ خریدتے ہیں، لیکن جب اس کو آپ پھاڑ لیں گے ایک کاغذ، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تقریباً بے قیمت ہے۔ دوسرا بات یہ کہ لکھنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، اس کاغذ کا تو احترام کیا جاتا تھا، وہ قیمتی تھا، اس کی قیمت کی وجہ سے اس پہ جو کچھ لکھا جائے گا اس کی وجہ سے، اور یہ لکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو ٹیشو پیپر ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اس کی ممانعت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اگر ساتھ رکھ لیے جائیں اور ایسے مقامات پر کہ جہاں پر پانی میسر نہیں ہے ان سے استنجا وغیرہ کا معاملہ کیا جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ جو پیشاب وغیرہ ہے یا بڑا استنجا ہے یہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہیں، اور یہ دو طرح کی ہیں۔ پیشاب بہنے والی ہے، بڑا استنجا بہتا نہیں ہے، وہ گاڑھا ہے، تو لہٰذا یعنی غلیظ اس کو کہتے ہیں، تو لہٰذا ان میں درہم کی مقدار مختلف ہے۔ پہلے وہ سمجھ لیجئے کہ پیشاب یہ جو بہنے والی نجاست غلیظہ ہوتی ہے، اس میں یوں سمجھ لیں کہ آپ ہتھیلی سیدھی کریں، اس میں پانی ڈالیں، جب یہاں سے ٹپکنا شروع ہو جائے تو رک جائے۔ اب جتنا پانی یہ ہتھیلی میں جمع ہے اسے شرعی لحاظ سے 1 درہم کہا جاتا ہے، 1 درہم۔ اگر بہنے والی نجاست غلیظہ اس 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ پھر ڈھیلے سے نہیں صاف ہوگی، وہ لازم اس کو آپ کو دھونا ہی ہوگا پانی سے۔ اگر آپ وقتی کوئی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پانی وغیرہ نہیں ہے تو بہرحال آپ اس کو ڈھیلے سے یا ٹیشو پیپر سے خشک کر سکتے ہیں، لیکن نماز اس سے نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کو لازم پہلے پانی بہانا ہوگا پھر آپ نماز پڑھ سکیں گے، کیونکہ اس نے 1 درہم سے زیادہ جگہ گھیر لی ہے۔ اور اگر 1 درہم کے برابر ہے تب پاک کرنا واجب ہے، یعنی 1 درہم سے زیادہ ہو تو پاک کرنا فرض، 1 درہم کے برابر ہو تو پاک کرنا واجب، اور 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے ٹیشو وغیرہ یوز کیا اور پیشاب اتنی جگہ پر نہیں پھیلا ہوا کہ جس کو آپ 1 درہم کہہ سکیں، اس سے کم ہے، تو بالکل آپ ٹیشو وغیرہ یوز کرنے کے بعد پھر اسی وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نجاست 1 درہم سے تجاوز کر گئی ہے تو پھر لازم سی بات ہے کہ پانی استعمال کرنا پڑے گا، یعنی آپ وقت ضرورت کے تحت ٹیشو وغیرہ یوز کر کے خشک تو کر لیں، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو بہرحال پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اگر نجاست غلیظہ گاڑھی ہو جیسے کہ گوبر وغیرہ ہے تو اس میں درہم کی مقدار 4.5 ماشا رکھی گئی ہے، یعنی اس میں مقدار لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے نہیں دیکھتے ہیں، وزن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور 4.5 ماشا سمجھ لیں اتنا، آپ سمجھ لیں اتنا، بس اس کو دونوں طرف سے یوں کر لیں تو اتنی سی مقدار ہوگی تو یہ 4.5 ماشا بن جائے گی، بہت ہلکا سا وزن ہوتا ہے۔ تو 4.5 ماشا ایک معیار بنایا کہ 4.5 ماشا گاڑھی ہی نجاست غلیظہ میں 1 درہم کی مقدار ہے۔ اگر اس سے زیادہ نجاست ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، یعنی یا برابر ہو تو پاک کرنا واجب،
یعنی اس میں پانی استعمال کرنا ہوگا. ہاں اگر اس سے کم ہے تو پاک کرنا سنت کریمہ ہے. تو اب صحابہ کرام علیہم الرضوان بعض اوقات بڑے استنجے میں بھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے ڈھیلے کو، لیکن یہ بخاری کے اندر یہ روایت آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جاتے تھے جہاد وغیرہ پر تو بعض اوقات پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، اور ہمیں ایسا استنجا آتا تھا جیسے بکری کی مینگنی آتی ہے کہ بالکل خشک ہوتا تھا اور بہت ہی قلیل مقدار میں. تو اس میں ڈھیلے کا استعمال کرنا یہ بالکل صحیح تھا کہ وہ اتنی جگہ ہی نہیں گھیرے گا. تو لیکن اگر کوئی آج کل کے دور میں جو زیادہ کھانے والا ہے یا زیادہ مقدار میں نجاست خارج ہوتی ہے، اس سے اگر آپ ڈھیلے وغیرہ سے یوز کریں گے تو وقتی طور پہ یہ کام تو دے جائے گا، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے پانی کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. ہمیں اپنے آپ کو پاک کر کے پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس لیے تفصیل سے مسئلہ عرض کر دیا کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن یورپ کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہر جگہ پانی میسر نہیں آتا، تو نماز سے پہلے بہرحال پاک کرنا ہوگا ان تمام کنڈیشنز کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اب اس کے بارے میں حدیث دیکھیں، 155 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے نکلے تو میں آپ کے پیچھے گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، انہیں راستے میں چلتے ہوئے ادھر ادھر دائیں بائیں، جیسے ہمارے یہاں آوارہ نظری ہوتی ہے، ادھر دیکھا یوں، بلکہ آپ نگاہیں جھکا کر سیدھے چلتے رہتے تھے. میں آپ کے قریب ہوا، یعنی پہلے سرکار نے آپ کو نہیں دیکھا، پھر آپ بعد میں قریب ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے پتھر تلاش کر کے لا کر دو، میں ان سے استنجا کروں گا، اور میرے پاس ہڈی اور گوبر نہ لانا. میں گوبر نہ لانا تو میں گیا اور کپڑے کی ایک طرف میں یعنی اسے دامن میں پتھر جمع کر کے لے آیا. بس وہ میں نے آپ کے پہلو میں لا کر رکھ دیے اور پھر آپ سے دور کھڑا ہو گیا جا کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت حاصل فرمائی اور آپ نے ان پتھروں سے استنجا کیا. تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ ہے کہ آپ نے ڈھیلے استعمال فرمائیں. اب یہ کتنی تعداد میں ہوں اس کا ذکر آگے انشاءاللہ آ جائے گا. تو یہ بس ڈھیلے اتنے استعمال کرنے ہیں جس سے نجاست دور ہو جائے، یعنی نجاست کو جذب کر لیں، جسم پہ نجاست نہ رہے، اتنے ہمیں ڈھیلے استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ اگر ایک سے کام ہو جائے تو ایک ہی کافی ہے. پھر اگر چاہیں تو تکمیل سنت کے لیے 3 استعمال کر لیں، لیکن کوئی 3 ہی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. اگر 3 سے بالفرض طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے تو 4 بھی استعمال کر سکتے ہیں، 5 بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو بھائی بہن کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ انہیں اس طرح چیزیں استعمال کرنے کا موقع ملے، وہ شاید اس میں دلچسپی نہ لے رہے ہوں اور وہ سوچیں گے یار یہ تو ہماری دلچسپی کے مسائل نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کہیں پہ پاکستانی ٹرینز میں اگر آپ پھنس گئے تو پھر آپ کو ہماری یہ باتیں بہت یاد آئیں گی، اور اس وقت پھر آپ کو بڑا سرور آئے گا کہ آپ پاکستانی ٹرینوں کے مزے لوٹیں گے، اور وہاں پہ پھر آپ کو وہی سابقہ زمانے میں چلا جانا پڑے گا، پتھروں کے دور میں. وہاں پہ آپ کو ہماری ٹرینیں یاد دلائیں گی کہ پتھروں کا دور کیا ہوتا ہے. امام بخاری دیکھیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لے کر آنا، اس پر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ یہ آپ نے منع فرمایا. یہ انشاءاللہ آگے ایک حدیث آئے گی، حدیث نمبر ہوگی 3860 اسی بخاری کے اندر. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں اور اس حدیث کو ذرا اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور آپ کے وضو اور آپ کے استنجا کے لیے مشکیزے میں پانی لے کر جا رہے تھے. بس جس وقت وہ آپ کے پیچھے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ ہوں. آپ نے فرمایا میرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ جن سے میں استنجا کروں، اور ہڈی اور گوبر لے کر نہ آنا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اپنے کپڑے کے پلو میں چند پتھر لپیٹ کر لایا، حتیٰ کہ میں نے وہ آپ کے پہلو میں رکھ دیے. پھر میں واپس چلا گیا، حتیٰ کہ جب آپ فارغ ہو گئے تو میں پھر واپس آیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی اور گوبر کی کیا وجہ تھی، یعنی آپ نے کیوں منع فرمایا تھا. اب دیکھیں دوسری حدیث اس حدیث کی ایک تفسیر بن رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہڈی اور گوبر جنات کے کھانے کا حصہ ہیں،
کہ بے شک میرے پاس نصیبین کے جنات کا وفد آیا تھا اور وہ بہت اچھے جنات تھے، اور انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا۔ یہ دوسری حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے خوراک مقرر فرما دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جنات سرکار کے پاس آئیں، یا رسول اللہ ہماری غذا مقرر کریں، ہم کیا کھائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جس ہڈی یا گوبر کے پاس سے گزرے یہ اس کے اوپر طعام پالے۔ اس کی شرح بزرگان دین نے بیان فرمائی، اور دوسری حدیثیں بھی اس کی شرح بنتی ہیں کہ جب یہ جنات ہڈیوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان پر پہلے سے زیادہ گوشت آ جاتا ہے اور یہ اس کو کھاتے ہیں۔ اور گوبر یہ ماداللہ جنات کی غذا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے جانوروں کی غذا ہے، کہ جب ان کے جانور کسی گوبر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بالکل ایسا بن جاتا ہے جیسے پہلے سرسبز چارہ تھا، اور اس سے وہ تناول کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کہ گوبر تو ویسے بھی نجاست ہے، نجاست سے نجاست کو صاف کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوگی بلکہ نجاست ہی پھیلے گی، اس لیے ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہڈی کو خراب کاموں کے لیے استعمال نہ کریں، اور وہ ہمارے جن بھائیوں کی غذا ہے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، بابو لا یستنجا براوثن۔ ایک اور باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ گوبر سے استنجا نہ کرنے کا باب، یعنی اس چیز کا باب کہ گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو 3 پتھر یا مٹی کے ڈھیلے لا کر دوں۔ بس مجھے 2 پتھر مل گئے تو میں نے تیسرے پتھر کو تلاش کیا تو مجھے نہ مل سکا، تو میں نے گوبر کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ جب وہ آپ کے پاس لے کر آیا تو آپ نے 2 پتھر لے لیے اور گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ نجس ہے۔ ہذا رکس ان کے الفاظ ہیں کہ یہ رکس ہے، یعنی نجاست ہے۔ تو اس سے دیکھیں، ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ میں اور ایک لڑکا سرکار کے لیے خدمت کرتے تھے۔ اس سے اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ڈیوٹیز بدلتی رہتی تھی، کبھی کوئی آتا تھا، کبھی کوئی آتا تھا، کبھی کوئی سرکار کی خدمت کرتا تھا۔ ہر ایک کو سرکار موقع فراہم فرماتے تھے کہ جو آپ کی خدمت کر کے اپنے درجات کی بلندی اور اخروی مقامات قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں کوششیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجتہد صحابی ہیں، اور فقہ حنفی آپ ہی کی بیان کردہ حدیثوں پر مشتمل ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا حصہ فقہ حنفی کا جس امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں اس کے اکثر راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، مجتہد ہیں بہت بڑے، اور وہ سرکار کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے ذرا غور کیجئے گا، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ بھی سوچئے کہ ہم کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، لوگ ہمیں عالم کہیں، ہمیں مفتی کہیں، ہمیں بزرگ کہیں، لیکن جب ہم سے بڑے کوئی بزرگ ہوں تو ان کی خدمت کرنے میں بالکل شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے وہ ہمارے دینی طلبہ خاص طور پہ درس حاصل کریں کہ جب وہ چھوٹے درجوں کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اساتذہ کی خدمت کرنے میں بڑا فخر سا محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں ویسے ویسے ایک بڑا پن سا بھی آتا جاتا ہے، اور وہ عموماً پھر کوشش نہیں کرتے کہ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، بلکہ وہ دوسرے چھوٹوں کو موقع دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب خصوصاً وہ آخری درجوں میں پہنچ جاتے ہیں، دورہ حدیث میں یا تخصص الفقہ میں وہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت اور زیادہ ان کو جھجک سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جھجک ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے میں ہمیشہ فخر محسوس کریں، ان کی نالین اٹھائیں، ان کو آپ مطلب ان کو اگر پانی کی ضرورت ہے، ہاتھ دھونا ہے، پانی پیش کریں، اس طرح ان کی خدمتیں کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ عطا فرماتا ہے، ان بزرگوں نے بھی حاصل فرمایا۔ اب دیکھیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا حدیث پاک سے کہ ضروری نہیں ہے کہ 3 ڈھیلے ہی استعمال کیے جائیں۔ سرکار نے 2 پتھر لے لیے، یہ تیسرے کو تو گوبر تھا اس کو پھینکوا دیا، تو 2 پتھروں سے اگر کوئی استنجا کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اصل چیز صفائی ہے، وہ چاہے کتنے ہی پتھروں سے حاصل ہو۔
اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، یہ وضو کے بارے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باب الوضوء مرتن مرتن، یعنی ایک ایک بار وضو کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 157 ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار وضو کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ایک بار اپنے اعضاء کو دھویا ہے۔ جسے شاید آپ کو یاد ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے، اور جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو آپ نے صرف ایک ایک بار اپنے اعضاء کو دھویا، اور اس کے بعد مزدلفہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے پھر باقاعدہ مکمل وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔ تو اس لیے یہ ایسا کوئی موقع ہوگا جہاں پہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وضو رہنا چونکہ پسند نہیں تھا، آپ بالکل باوضو رہا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا چاہیے، تو آپ نے اس مقام پہ ایک ایک بار اعضاء دھونے پر اکتفا فرمایا اور کہیں تشریف لے گئے ہوں گے۔ دوسرا باب قائم کیا ہے، باب الوضوء مرتین مرتین، دو دو بار وضو کرنے کا باب۔ اس میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ وضو کیا۔ معلوم ہوا کہ دیکھیں دو دو بار بھی اعضاء دھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب الوضوء ثلاثن ثلاثن، تین تین بار اعضاء دھونے کا باب۔ حدیث نمبر 159 اس کے تحت لے کر آئے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی انڈیلا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی، یعنی اختیار کے ساتھ کوئی خیال ذہن کے اندر لے کر نہ آیا، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ چونکہ وقت کی قلت ہے اس حدیث کی شرح ابھی میں بیان نہیں کروں گا، اگلے پروگرام میں کروں گا، ضرور سنیے گا، اس میں بہت نفیس نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔